بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین ویسے میری عادت تو نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ یار بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے، کبھی میں ایسی بات نہیں کرتا ہوں۔ ہوا میں کبھی میں نے تیر نہیں چھوڑا ہے، اگر نشانے پہ لگ گیا تو بلے بلے ہو گئی، نہ لگ گیا تو بس ویڈیو تو بن گئی کہ تھمبنیل کے اوپر تو لگا دیا تو بس میرے ویو آ گئے۔ میری اکثر عادت ایسی نہیں ہے کہ میں کچھ ایسا بڑا بیان کروں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ واقعہ بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہونے والا اور بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ ناظرین جو کل تنظیمات اہل سنت کی جو کانفرنس تھی اس میں جو مختلف علماء کرام نے تقاریریں کی، اس کا خلاصہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے۔ اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کا عام کارکن تحریک لبیک سے محبت کا اظہار کر رہا ہے تو ان کی ہم کو عزت کرنی چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ لیکن ان کے جو بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں وہ قطعاً ہمدرد نہیں ہیں۔ میں نے خود عمران ریاض کے منہ سے بھی ابھی سنا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ بھئی ہم تحریک لبیک کے سپورٹر نہیں ہیں، تحریک لبیک سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور جو ظلم کرنے والے ہیں وہ مسئلہ ہمارا ہے۔ مین مسئلہ ظلم ہی نہیں ہے۔ جب تحریک لبیک سے تعلق نہیں ہے تو پھر ظلم سے بھی مطلب نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں۔ برکت یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے بڑے لوگ جو کسی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ تحریک لبیک سے محبت کا اظہار کیوں کر رہے تھے، ان کی کچھ حقیقت سامنے آئی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ اور ایک اور بات میں نے کی تھی کہ جب کسی شخص کے اوپر ظلم ہوتا ہے اور ظلم پریشانی جو اس کے اوپر ہوتی ہے، اور خاص کر ظلم جب کسی ظالم کی طرف سے ہو اور ظالم بڑا جابر ہو تو اس وقت مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور جو کھڑے ہونے والے بھی ہوتے ہیں تو اس میں کئی لوگ کسی اور مقصد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کسی یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں منافقت کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، جاسوسی کر سکتے ہیں، یا اپنا کوئی اور مفاد ہو سکتا ہے، تو وہ ہاتھ جو کندھے کے اوپر ہوتے ہیں مظلوم کے تو وہ بھی پورے اس کے نہیں ہوتے۔ اس لیے تھوڑا دھیان سے رہنا چاہیے کہ آپ کو جو ہاتھ میں لانے والا ہے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ جو کھڑا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ بھی کچھ باتیں ہیں اسی تنظیمات اہل سنت میں سامنے آئی ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ ناظرین سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ بڑا جو ہونے والا ہے اس حوالے سے میں آپ لوگوں کے سامنے پہلے بات کروں گا کہ جو تنظیمات اہل سنت کا پروگرام کانفرنس تھی اس کا اگر پورا ہم خلاصہ نکالیں، اس میں 3-4 پوائنٹ ہیں، پوری تقریر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ بھی نہیں سکتا ہوں اور یقیناً آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی، لیکن اس میں پوائنٹ نکالنے پڑتے ہیں۔ تو اس میں اگر اس اوور آل جو کانفرنس ہے اگر اس کا ہم خلاصہ نکالیں، جو تحریک لبیک کے حوالے سے بہت باتیں کی گئیں، پھر مینار پاکستان کے اوپر بہت بڑی کانفرنس کا اعلان کیا گیا اور بڑی جذباتی انداز میں خاص کر منکی شریف کے جو صاحبزادہ محمد امین صاحب ہیں اس کی بہت زبردست اس نے تقریر کی، کھل کے اس نے بات کی، یعنی کہ اس وقت جو تحریک لبیک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ ابھی جاری ہے، لیکن اس ماحول میں اہل سنت جماعت کا کھل کے سامنے آنا اور کھل کے تقریریں کرنا اور اعلان کرنا سنی کانفرنس کا، یعنی سنی کا نام اس کو آپ جو بھی دے دیں لیکن پورے اہل سنت جماعت وہاں مینار پاکستان پہ اکٹھے ہوں گے، تو یہ کوئی معمولی خبر نہیں ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ پھر اس کے ساتھ اور آگے بھی ایڈ کریں گے لیکن ابھی اسی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو اس میں ناظرین ایک کا خلاصہ تو یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ہوا، لیکن اس کانفرنس میں کچھ ایسے علماء کرام بھی تھے، میں بس مزید ان کے پاس میں نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ لیکن ان کو شاید اس موقع کے اوپر گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے گلہ شکوہ کر دیا، اور انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا ہے کہ یہ ہم صرف گلہ نہیں کر رہے، شکوہ نہیں کر رہے تحریک لبیک یا صادر رضوی صاحب کے اوپر، ہمارے اس شکوے کی وجہ سے اس وقت جو تحریک لبیک کے اوپر مشکل وقت ہے اس کے جو کارکن ہیں ان کے دل بھی ٹوٹ سکتے ہیں، ان کے دل بھی تھوڑے میلے ہو سکتے ہیں، اور جو گلہ بنتا بھی نہیں ہے، جب تک کہتے ہیں نا کہ گلہ بنتا ہے، گلہ بنتا بھی نہیں ہے اور وہ گلہ کر رہے ہیں۔ ایک جیسا کہ یہ چیز میرے سامنے آئی کہ ایک مفتی صاحب تھے، علامہ، میں ویڈیو تو آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھتا ہوں کون تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم رحمت اللہ علیہ مسجد میں کئی بار حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے پاس گئے کہ آپ اتحاد کر لیں، لیکن وہ اتحاد نہیں کرتے تھے۔
یہ بات تو ناظرین ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں اور کافی عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ سعد حسین رضوی صاحب کے اوپر یہ الزام لگتا تھا کہ یہ کسی اہل سنت جماعت کو ساتھ لے کے نہیں چلتے، اتحاد نہیں کرتے، یہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ پھر اس کی وجہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں کہ جب یہ الزام لگتا تھا سعد رضوی صاحب کے اوپر کہ یہ اتحاد نہیں کرتے اہل سنت جماعت سے، پھر دوسرا اور الزام بھی لگتا تھا اہل سنت جماعت کی وجہ سے، دو الزام لگتے تھے، ایک وہ اتحاد نہیں کرتے، دوسرا یہ لگتے تھے کہ جی یہ اپنے عقائد سے پھر گیا ہے، یہ دیوبندیوں کے نزدیک ہو رہا ہے، یہ الزام بھی سعد حسین رضوی صاحب کے اوپر لگتا تھا۔ اب کامن سینس سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب تحریک لبیک میں عیسائی کمیونٹی جا سکتی ہے، ہندو کمیونٹی جا سکتی ہے، بہت سارے دیوبندی حضرات ہیں وہ تحریک لبیک کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ کراچی سے جو لانگ مارچ آیا تھا تو اس میں دیوبندی مسلک کے بہت سارے، بلکہ وہ ٹکٹ ہولڈر تھا، وہ ساتھ تھے، تو سعد حسین رضوی اہل سنت جماعت سے اتحاد کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ اسی تنظیمات اہل سنت میں وہ عالمی دین بھی بیٹھے تھے جو تحریک لبیک سے محبت کا اظہار کر رہے تھے، ہمدردی کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ اب وہ عالمی دین اس کانفرنس میں سیاسی حیثیت سے جمع نہیں ہوئے تھے، کوئی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہوئے تھے، یا کوئی اور اس کا مقصد نہیں تھا۔ مقصد کیا تھا کہ اسلام کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اہل سنت جماعت کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اور اسی تنظیم میں یہ الزام لگایا، بلکہ حقیقت ہے کہ لگایا جا رہا تھا کہ اس پورے واقعے کے پیچھے قادیانی ہیں۔ تو وہ جو عالمی دین کہہ رہے تھے کہ ہمارا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، وہ بھائی جب آپ کے سامنے سب کچھ کلیئر ہو گیا کہ مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے، یہ جو قتل عام مرید کے میں ہوا، کیا یہ سیاسی تھا؟ اب تو سب کچھ واضح ہو گیا ہے، ختم نبوت کی تختیاں اتر رہی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مدرسہ مسجد محفوظ نہیں ہے، قادیانی جشن منا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسرائیل والے جشن منا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، لیکن ہم یہاں کس لیے آئے ہیں کہ ظلم کے خلاف آئے ہیں، اہل سنت جماعت کی وجہ سے ہم آئے ہیں، کیونکہ ہم سنی عالم دین ہیں، لیکن تعلق ہمارا مسلم لیگ نون سے ہے۔ تو بھائی آپ بتاؤ، آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ کیوں جڑے ہو؟ کیا انہوں نے دینی کام اچھا کیا؟ کیونکہ آپ کا ٹائٹل تو مذہبی ہے نا، تو پھر آپ کی پہلا ترجیح تو مذہب ہونا چاہیے نا۔ تو آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ، مسلم لیگ نون نے کیا اچھا کام کیا؟ عمران خان تھا نا، چلو دکھاوا ہی صحیح، لیکن وہ نام تو لیتا تھا نا اسلام کا، ریاست مدینہ کا نام تو لیتا تھا نا۔ لیکن مسلم لیگ نون نے کیا کیا؟ مسلم لیگ نون نے تو شروع سے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا، اسلام کے اوپر حملے کیے اس نے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ تو وہ عالمی دین بھی وہاں تھے۔ تو ایسی تقریریں آپ سن کے جو شکوہ کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں ہمارا مسلم نون سے تعلق ہے، اس کے باوجود بھی اتنی بڑی کانفرنس کرنا اور اس میں اعلان کرنا، اور کھل کے، جہاں ابھی بھی گرفتاریاں شروع ہیں، ٹھیک ہے نا، ابھی بھی یعنی کہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہاں اہل سنت جماعت کا اکٹھا ہو جانا اور بھرپور طریقے سے آواز اٹھانا اور کانفرنس کا اعلان کرنا، یہ بہت کچھ واضح کر رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے۔ اب اس کو جو مذہبی طبقہ ہے تحریک لبیک والے، تو الحمدللہ اس نیت سے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی دیکھو سنیت اٹھ گئی ہے، یہ کسی سے نہیں ڈرتے، ان میں دم ہے، یہ انشاءاللہ بھائی، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ لیکن جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ پی ٹی آئی والے دوست جو عام کارکن ہیں، ان کو چھوڑ کے جو لوگ بڑے بڑے تھم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا مقصد کچھ اور ہے، تحریک لبیک کو ہمدرد کرنا ہے۔ اصل تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ پریشر ڈال رہے ہیں تحریک لبیک کی، وہ تو دل و خوش ہوں گے کہ شکر ہوا ہے ہم کو تو مواد مل گیا ہے ویڈیو بنانے کا، کہ دیکھو جی ہم کہتے تھے کہ یہ ظالم ہے، ابھی دیکھو تحریک لبیک کے اوپر بھی ظالم ہے، سچ ہے، حقیقت ہے، لیکن مقصد ان کا تحریک لبیک نہیں تھا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے یوٹیوبر کی 2-3 عمران ریاض کی بھی میں ویڈیو سنی، ایک وقار ملک ہے، اس میں سنی ہے کہ وہ اس تنظیمات اہل سنت کو کیا رنگ دے رہے ہیں۔ وہ رنگ دے رہے ہیں کہ بھئی ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو رہی ہے، اور مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے بہت کچھ منوانا چاہتی ہے، یعنی کہ وہ دوسرا رنگ دے رہے ہیں۔ وہ کیا رنگ دے رہے ہیں کہ بھئی ایکسٹینشن کے لیے پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے خود، میں یہ کہتا ہوں، آج بھی میں کہتا ہوں کہ اس مرید کے میں جتنے قصوروار یہ حکومت ہے، اس سے زیادہ قصوروار اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جان بوجھ کے مروایا ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو پریشر ڈالنے کے لیے، یعنی کہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چابی والے ہیں،
اور جتنے بھی بڑے تھے پی ٹی آئی کے وہ کیا کہتے تھے کہ بھائی یہ تو خود انہوں نے ان کو نکالا ہے، یہ تو چابی والے تھے، اب خود نکالا اور خود مروا دیا اور پھر سعد رضوی کو گرفتار کر دیا۔ تو ان کا جو زہریلا ڈنگ ہے نا وہ ختم نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں پھر لاسٹ میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے میرے اندر جو اختلافات میرے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، جس وجہ سے میں ان کے خلاف ہوں، آسیہ ملونہ کی رہائی سے لے کر، اس کے لیے تو میرے دل میں 1% بھی نرمی نہیں آئے گی۔ دنیاوی معاملات کے اندر جیسا کہ وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر ظلم ہوا، ہمارے بندے مارے گئے، شہید کرائے گئے، اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی ہے، یہ حکومت یہ کرتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ وہ 110% ٹھیک کہتے ہیں۔ لیکن ان کے جو بڑے مفاد پرست ہیں وہ اس کو اچھا، اور میں یہ بھی پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر تحریک لبیک کے اوپر پابندی پکی ہو جاتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ جو فائدہ پہنچے گا وہ پی ٹی آئی کو پہنچے گا، سمجھ آ گئی؟ سب سے زیادہ جو ووٹ ہے، کیونکہ اگر الیکشن اعلان ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی تحریک لبیک ووٹ نہیں دے سکتی، تو کیا تحریک لبیک والے مسلم لیگ یونین کو ووٹ دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے وہ اس کو ووٹ دیں۔ تو وہ کس کو دیں گے؟ ہمدردی کا ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کو، کہیں گے کہ یار اس سے نہیں دیتا، زیادہ نہیں دیں گے، کسی اور کو شاید دیں، لیکن وہ اگر ووٹ جائے گا تو وہ پی ٹی آئی کی طرف جائے گا، مسلم لیگ کی طرف نہیں جائے گا۔ تو برکف ناظرین، یہ بڑی خبر ہے کہ تنظیمات اہل سنت جماعت کا کانفرنس کرنا، پھر مینار پاکستان کے اوپر اعلان کرنا، اور میرا دل کہتا ہے اور ہمیں اللہ کے اوپر پورا یقین ہے کہ ہوگا اور بہت بڑا ہوگا، اور ان کو یعنی کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے اس میں ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔